أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. آج کے ہمارے اجنڈے کا پہلا پوائنٹ مودی حسین محمد حدیث ہے. ہمارے آج کے مقرر محترم جناب نجم نول صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ان سے گزارش ہے اپنی مفہوم کا آغاز کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اس آیت کے حوالے سے میرا موضوع ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جی ساتھیو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے سے پہلے ہمارے لیے اس کی شرائط کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے. تو نیکی کی تلقین کرنے اور برائی سے منع کرنے والے شخص کے لیے چند اہم شرطیں ہیں، اور وہ یہ ہیں. پہلی شرط علم، یعنی معروف کی تلقین کرنے اور منکر سے منع کرنے والے شخص کو اس بات کا علم ہو کہ فلاں کام شریعت کی نظر میں واقعتاً معروف ہے کہ جس کا حکم دینا ہے، اور فلاں کام شریعت کی نظر میں واقعتاً منکر ہے جس سے منع کرنا ہے. کیونکہ معروف یا منکر وہ نہیں جو عام لوگوں کی نظر میں معروف یا منکر ہو، بلکہ معروف وہ ہے جس کا حکم یا جس کی ترغیب قرآن و حدیث میں دی گئی ہو، یا اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہو، یا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہو کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے کرنے والے شخص کو اجر و ثواب دیتا ہے. گویا معروف میں ہر وہ عمل خیر شامل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور منکر وہ ہے جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہو، یا اس سے ڈرایا گیا ہو اور دنیا اور آخرت میں اس کے نقصانات کے متعلق آگاہ کیا گیا ہو، یا اس کے کرنے والے شخص کی مذمت کی گئی ہو، یا اسے وعید سنائی گئی ہو، یا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو. گویا منکر میں تمام گناہ شامل ہیں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو. خلاصہ یہ ہے کہ معروف و منکر کی پہچان کا معیار شریعت ہے، نہ کہ لوگوں کا مزاج یا اپنی خواہش نفس. لہذا معروف کی تلقین کرنے والے شخص کو معروف کے متعلق شرعی علم ہونا چاہیے کہ یہ کام واقعتاً معروف ہے. اس طرح منکر سے منع کرنے والے آدمی کو منکر کے متعلق شرعی علم ہونا چاہیے کہ یہ کام واقعتاً منکر ہے. اگر اسے علم ہو
تو وہ یہ فریضہ سر انجام دے، ورنہ بغیر علم کے ایسا کرنے سے باز رہے، کیونکہ اس میں فائدے کی نسبت نقصان زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أُدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ، میں دلیل و برہان کی روشنی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرا ہر پیروکار بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ اس کے تحت یہ آیت بطور دلیل ذکر کی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے علم کا ذکر پہلے اور استغفار کا ذکر بعد میں کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے۔ اس شرط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو انہیں پوری کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں انہیں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوں گے تو برائی اور برے لوگوں کو منع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جس سے برائی اور زیادہ منتشر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل میں سے بہت سارے لوگوں کی حالت یوں بیان کرتے ہیں، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں تگدو کرتے پھر رہے ہیں، جو کام یہ کر رہے ہیں یقیناً بہت برے ہیں۔ اس کے بعد علماء کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، لولا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، یقیناً بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ لوگوں کی برائیوں پر خاموش رہنا بہت بڑا گناہ ہے، اور امام قرطبی رحم اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ برائی سے نہ روکنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے وہ خود برائی کا ارتکاب کر رہا ہو۔ لہذا اس آیت میں سخت تنبیہ ہے ان علماء کو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرتے ہیں۔ دوسری شرط نرم رویہ، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص اس فریضے کی ادائیگی کے دوران نرم رویہ اختیار کرے اور سخت رویہ اپنانے سے بچے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ سرکشی اختیار کر چکا ہے، لہذا تم دونوں اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر فرعون جیسے سرکش انسان سے نرم بات کرنے کا حکم ہے تو مسلمانوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالی دعوت اللہ کا اسلوب ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ عمدہ نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے
اتنے اچھے انداز سے بات کریں کہ انہیں یقین ہو جائے کہ آپ ان کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسلوب واضح ہوتا ہے۔ جیسے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ۔ اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ میں نے کہا میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مجھے اس طرح دیکھتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اس سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بلا کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی بات چیت درست نہیں ہے، اس میں تو بس تسبیح و تکبیر اور قراءت قرآن ہی ہے۔ تیسری شرط صبر، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نتیجے میں اگر کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ اس پر صبر کریں اور اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، یہ یقیناً ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی وہ 3 شرائط جن کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔